فصل من آدابها، یہ فصل ہے نماز کے آداب کے بارے میں، یعنی نماز کے مستحبات کے بارے میں کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں مستحب ہیں، ان کا یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے۔ پسندیدہ یہ چیزیں پسندیدہ اور مستحب ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر، جنید اپنا مائک بند کر لیں۔ اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر، اخراج الرجل آدمی کا نکالنا، کفیہ اپنی ہتھیلیوں کو، کف مانے ہتھیلی، کفین دو ہتھیلی، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آدمی کا نکالنا، من کمیہ اپنی آستینوں سے، کمین کہتے ہیں آستین، کمن آستین، کمین دو آستین، من کمیہ اپنی آستینوں سے، عند تکبیر تکبیر کے وقت۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جو آستین ہیں بہت بڑی کرا رکھی ہیں کہ اپنی جو ہتھیلیاں ہیں وہ آستین کے اندر چھپا رکھی ہیں، تو ایسی صورت میں تکبیر کہتے وقت اسے آستین پیچھے کر لینی چاہیے، ہتھیلیوں کو ظاہر کرنا چاہیے۔ تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے، اگر عورت اپنی ہتھیلی چھپائے رکھے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے تکبیر تحریمہ کے وقت نکال لیں۔ آدمی کا نکالنا اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے تکبیر تحریمہ کے وقت، آدمی کا نکالنا اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ وَنَظْرُ الْمُصَلِّي إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ قَائِمًا، وَنَظْرُ الْمُصَلِّي إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ قَائِمًا وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ رَاكِعًا وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ سَاجِدًا وَإِلَى حُجْرِهِ جَالِسًا وَإِلَى الْمَنْكِبَيْنِ مُسَلِّمًا۔ وَنَظْرُ الْمُصَلِّي إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ قَائِمًا، اور نمازی کا دیکھنا، نظر المصلی نمازی آدمی کا دیکھنا اپنی سجدے کی جگہ کی جانب کھڑے ہو کر کے، اپنے سجدے کی جگہ کی جانب کھڑے ہو کر کے، یعنی مستحبات بیان کر رہے ہیں کہ نظریں نماز میں کہاں پر کس وقت ہونی چاہیے۔ تو پہلا تو یہ کہ جب آدمی کھڑا ہو تو کھڑے ہوتے وقت اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے۔ نمازی کا دیکھنا اپنے سجدے کی جگہ کی جانب کھڑے ہو کر کے، وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ رَاكِعًا، اور قدم کے پیروں کے ظاہری حصے پر رکوع کی حالت میں، جب رکوع میں جائے تو اپنے پیروں کے ظاہر پر یعنی اوپری حصے پر نظر رکھنی چاہیے، اور قدم کے ظاہری حصے پر رکوع کی حالت میں، وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ سَاجِدًا، اور اپنی ناک کے بانسے پر، اپنی ناک کے ایسے اوپری حصے پر سجدے کی حالت میں، ناک کے اوپری حصے پر سجدے کی حالت میں، جب سجدے میں جائے تو اس طرح سے نگاہ نیچے رکھے، بالکل زمین کی طرف نہ لگائے بلکہ اس طرح سے نیچے کو کرے اور ناک کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ تو ناک کا جو یہ بانسا ہے یا اوپر کا جو حصہ ہے، اس حصے کو سجدے کی حالت میں دیکھے، اور اپنی ناک کے اوپری حصے کی جانب سجدے کی حالت میں، تو دیکھنا یہ نمازی کا مستحب ہے۔ وَإِلَى حُجْرِهِ جَالِسًا، اور اپنی گود میں بیٹھنے کی حالت میں، اپنی گود میں بیٹھنے کی حالت میں، یعنی جب بیٹھ جائے تو اپنی گود کی طرف اشارہ رکھے، اپنے دونوں رانوں کے درمیان بیچ میں گود میں اپنی نظر رکھے جب بیٹھے، اور اپنی گود کی جانب بیٹھنے کی حالت میں، وَإِلَى الْمَنْكِبَيْنِ مُسَلِّمًا، اور دونوں کاندھوں کی جانب سلام پھیرتے ہوئے، دونوں کاندھوں کی جانب سلام پھیرتے ہوئے۔ تو جب سلام پھیرا جائے تو ایسا نہیں کہ پوری صف کو دیکھ رہے ہیں آخر تک کہ کون آیا کون نہیں آیا، بلکہ سلام پھیرتے وقت اس طرح سے اپنے کاندھوں پر ہی نگاہ رکھنی چاہیے، کاندھوں سے باہر دور نہیں جانی چاہیے۔ تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت کاندھوں پر ہی نظر رکھنی چاہیے، مستحب ہے۔ اور کاندھوں کی طرف دیکھنا سلام پھیرنے کی حالت میں، سلام پھیرنے والا ہو کر سلام پھیرنے کی حالت میں، اور کاندھوں کی طرف دیکھنا
سلام کی حالت میں۔ ودفع السؤال مستطاع، ودفع السؤال مستطاع، اور کھانسی کو دور کرنا جتنا ہو سکے۔ تو یہ آگے تصاوب کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ جماعی الگ ہے اور کھنکارنے کا معاملہ الگ ہے۔ تو کھانسی کو جتنا ہو سکے دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ودفع السؤال مستطاع، جتنا ہو سکے کھانسی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اپنا منہ بند کر کے ہو یا یہ کہ جیسے ہی ممکن ہو اس طرح سے کھانسی کو دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقدم فمہ، اور اپنے منہ کو بند کرنا جمائی کے وقت، اپنے منہ کو بند کرنا جمائی کے وقت۔ وقدم فمہ عند التصاوب، اور اپنے منہ کو بند کرنا جمائی کے وقت۔ اگر جمائی آئے تو اپنے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا تو یہ ہے کہ دانتوں کو آپس میں ملا لے، یا ہونٹوں کو دانتوں میں بند کر کے اور اپنے منہ کو بند کرے، یا اگر ایسے نہ ہو سکے تو پھر اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کرے، اور اگر کھڑا ہوا ہو تو ایسی حالت میں دائیں ہاتھ کا جو اوپر کا حصہ اس کو اس طرح سے رکھ لے۔ تو بہرحال یہ ودفع السؤال کا مطلب ہے کھانسی کو دفع کرنا جتنا ہو سکے، یعنی جتنا ہو سکے کھنکارنے کو، کھانسی کو دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب جمائی آئے تو منہ بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقدم فمہ عند التصاوب، اور اپنے منہ کو بند کرنا جمائی کے وقت۔ والقیام حین قیل حی علی الفلاح، والقیام حین قیل حی علی الفلاح، اور کھڑے ہونا جس وقت کہا جائے حی علی الفلاح۔ وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ، اور امام کا شروع کر دینا جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ۔ یہ دو مسئلے آئے ہیں جو بہت زیادہ بریلوی دیوبندی کراتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپس میں بہت اختلاف ہوتے ہیں۔ اصل میں اس عبارت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کو جب ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والقیام حین قیل حی علی الفلاح، اور کھڑے ہو جانا جب کہا جائے حی علی الفلاح، یعنی حی علی الفلاح تک گنجائش ہے کہ کھڑا ہو جائے، حی علی الفلاح تک گنجائش ہے کہ کھڑا ہو جائے۔ حی علی الفلاح کے بعد بیٹھا رہنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حی علی الفلاح تک کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی حی علی الفلاح تک بھی بیٹھا رہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسرے امور کی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جب تکبیر شروع ہو تو تبھی سب بنانی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر حی علی الفلاح تک لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور پھر حی علی الفلاح کے بعد لوگ کھڑا ہونا شروع کریں گے تو اس صورت میں امام تکبیر تحریمہ کہہ لے گا، تکبیر اقامت پوری ہونے کے بعد، اور لوگ سب بناتے رہ جائیں گے، تو اس طرح سے وہ تکبیر تحریمہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شروع سے ہی جب تکبیر شروع ہو جائے، اقامہ کہا جائے، تو فوراً ہی کھڑے ہونا شروع ہو جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سے جو روایت ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ اپنے حجرے سے نکلنا شروع کرتے تو حضرت بلال تکبیر کہنا شروع کر دیا کرتے تھے، آپ چلتے رہتے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے سے کھڑے ہونا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال جب یہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح ہے، حی علی الفلاح ہے، نماز کھڑی ہو گئی، تو نماز کے لیے جب بلایا جا رہا ہے تو پھر لوگوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ادھر مقتدی کہتا رہا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور امام جو مؤذن ہے، مؤذن کہتا رہے کہ لوگ نماز کے لیے آؤ، اور لوگ بیٹھے رہیں، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ تو پہلے کھڑا ہونا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد تک بیٹھا رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کھڑے ہونا جس وقت کہا جائے حی علی الفلاح، یعنی حی علی الفلاح کہے جانے تک کھڑے ہو جانا، حی علی الفلاح کہے جانے تک کھڑے ہو جانا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ وشروع الامام، اور امام کا شروع کر دینا جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ، یہ بھی ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس کو بھی کسی نے معمول بہا نہیں بنایا، حالانکہ جو حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کی ضد کرتے ہیں
تو اس مسئلے کو وہ بھی نہیں لیتے ہیں کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو امام کو فوراً اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر نماز شروع کر دینی چاہیے، اس بات کا کوئی قائل نہیں ہے، یعنی عمل نہیں ہے۔ حالانکہ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جب قد مسئلہ بھی مسئلہ یہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر امام قد قامت الصلاۃ کہنے امام مؤذن کے قد قامت الصلاۃ کہنے کے بعد فوراً اگر نیت باندھ لیتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے تو جو مؤذن ہے وہ تکبیر تحریمہ کے ثواب سے محروم رہ جائے گا، وہ اپنی اذان تکبیر پوری کرے گا، اتنے امام جو ہے اپنی تکبیر تحریمہ کہہ بھی لے گا تو وہ تکبیر تحریمہ کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے امام کو جو بھی جب تکبیر پوری ہو جائے اس کے بعد ہی تحریمہ کہنے چاہیے، اور امام کا شروع کر دینا جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ۔ تو یہ جو کتابیں ہیں، کتابوں کے اندر دونوں طرح کے مسائل ہیں، مفتابی بھی ہیں، غیر مفتابی بھی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آج کے فتاوی ہیں ان کو دیکھ کر کے مسئلے پر عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو وہی مسئلے بتلانے چاہیے جو مفتابی ہی ہیں۔ چلیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فصل من آدابها، یہ فصل ہے نماز کے آداب میں۔ اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر، آدمی کا نکالنا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے تکبیر کے وقت۔ ونظر المصلی الی موضع سجودہ قائما، اور نمازی آدمی کا دیکھنا اپنے سجدے کی جگہ کی جانب کھڑے ہو کر کے، اور نمازی آدمی کا دیکھنا اپنے سجدے کی جانب کھڑے ہو کر یا کھڑے ہونے کی حالت میں۔ وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ رَاكِعًا، اور قدم کے اور پیر کے اوپری حصے پر رکوع کی حالت میں۔ وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ سَاجِدًا، اور اپنی ناک کے اوپری حصے پر سجدے کی حالت میں، اور ناک کے اوپری حصے پر سجدے کی حالت میں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے پھنگل کی پر، تو یہ مراد ہے کہ جو اوپر کا جو حصہ ہے اس کی طرف دیکھنا، تو اوپری حصے پر، اور ناک کے اوپری حصے کی جانب سجدے کی حالت میں۔ وَإِلَى حُجْرِهِ جَالِسًا، اور اپنی گود کی جانب سجدے کی حالت میں، اور اپنی گود کی جانب دیکھنا سجدے کی حالت میں۔ وَإِلَى الْمَنْكِبَيْنِ مُسَلِّمًا، اور دونوں کاندھوں کی جانب دیکھنا سلام پھیرنے والا ہونے کی حالت میں۔ وَدَفُ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ، اور کھانسی کو دفع کرنا جتنا ہو سکے، اور کھانسی کو دفع کرنا جتنا ہو سکے۔ وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ، اور اپنے منہ کو بند کرنا جمائی کے وقت۔ وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اور کھڑے ہو جانا جب کہ کہا جائے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، یا حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہے جانے تک کھڑے ہو جانا۔ وشروع الامام مذ قد قامت الصلاۃ، اور امام کا شروع کر دینا جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے۔